اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری کے بارے میں۔ فرید الدین ابو حامد محمد بن ابو بکر ابراہیم بن اسحاق، یہ ان کا پورا نام ہے۔ مشہور بعطار یعنی عطار کے نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا تخلص عطار رکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ عطار کے نام سے ہی مشہور ہوئے ہیں۔ عطار صوفی شاعروں میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت جو ہے یعنی کب پیدا ہوئے وہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے۔ بہر صورت 6 صدی ہجری کے وسط یعنی 540 ہجری کے آس پاس خراسان کے سلجوقیوں کے آخری دور میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ والدین اس کی جوانی میں زندہ تھے اور دونوں کسی حد تک زاہد اور پارسا تھے، یعنی ریاضت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو عزیز رکھتے تھے۔ خود عطار بھی اپنے والد کے پیشے سے منسلک ہو گئے، یعنی ان کے والد صاحب حکیم تھے، طبابت کرتے تھے، اور انہوں نے بھی طبابت کا کام شروع کیا۔ چونکہ دولت مند تھا اس لیے دوسرے شاعروں کی طرح شاعری کو کسب معاش کا وسیلہ نہیں بنایا، یعنی شاعری کو اپنے روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا۔ بچپن سے ہی آسائش اور آسودگی کے ساتھ علم و ادب سے آشنائی کی، یعنی علم و ادب مروجہ تعلیم بچپن سے حاصل کی، اور اس کے لیے گھریلو ماحول بھی مناسب تھا۔ آپ کی تحریروں سے قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، طب و نجوم اور کلام و ادب کی عکاسی جلوہ نما ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قرآن و حدیث کی تعلیم، فقہ اور تفسیر آپ نے پڑھی ہے، طب اور نجوم اور لٹریچر یعنی ادبیات، شاعروں کا کلام اور ادب بھی آپ نے پڑھا ہے، اور اس چیز کی نشاندہی آپ کی کتابوں سے لکھی ہوئی تحریروں سے پتہ چلتی ہے۔ فلسفہ سے اگرچہ بیزار تھے، چونکہ اسلام نے فلسفے کو ناپسند فرمایا ہے۔ فلسفہ انسان کو شک و شبہات میں ڈالتا ہے، اس لیے اسلام نے اسے ناپسند کیا ہے۔ آپ بیزار تھے، لیکن کلام اس سے خالی نہیں۔ کلام کیوں اس سے خالی نہیں ہے؟ کیونکہ صوفی شاعروں نے، صوفی رائٹروں نے بہت ساری ایسی خیالی داستانیں، خیالی کہانیاں لکھی ہیں جو عقل سے بعید ہیں اور ان کی کتابوں میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ پر بھی فلسفے کے چھاپ پڑ چکے ہیں۔ بچپن سے ہی درویشوں کا دلدادہ تھے عطار۔ یہ درویشوں کی صحبت میں رہنے کو پسند کرتے تھے، ان کی صحبت اور تعلیمات کو پسند کرتا تھا، ان کے اقوال اور کلام سے گہری آشنائی حاصل کر چکا تھا، یعنی ان کے کلام کا مطالعہ کر چکا تھا، سن چکا تھا، اور وہ یاد بھی ہو چکا تھا کچھ حصہ اس کا۔ خواجہ فرید الدین اپنے کلام میں ابو سید ابو الخیر کا نام بڑے ہی عزت و احترام سے لیتا ہے، یعنی ابو سید ابو الخیر جنہوں نے تصوف کی تعلیم میں اپنی رباعیاں کہی ہیں، رباعیاں لکھی ہیں، ان کو آپ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عطار علماء و مشائخ اور اولیاء کے قصص اور حکایات سے کافی دلچسپی رکھتا تھا،
یعنی وہ اولیاؤں کو پسند کرتا تھا، ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کو پسند کرتے تھے۔ ایک کہانی جو ہے مورخوں نے لکھی ہے کہ عطار جو ہیں ملا بہاؤالدین بلخی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ بہاؤالدین بلخی نے اس دوران جو ہے مولانا عطار نے ان کو ایک کتاب دی جس کا نام اسرار نامہ تھا۔ وہ اس لیے دی تھی کہ مولانا بہاؤالدین بلخی جو ہیں اس وقت مولانا رومی کی تربیت کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے ان کو دی تھی۔ اس کے علاوہ اخبار و قرائن یعنی تذکیروں اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عطار نے بڑی لمبی عمر پائی تھی، غالباً ان کی عمر 100 سال سے بھی اوپر تھی، ایسا کہا جاتا ہے، کچھ مورخوں نے لکھا ہے۔ لیکن عطار کے دیوان میں ان کی عمر کے بارے میں صرف ایک ہی بار ذکر ملتا ہے، اور یہ 60 70 یا اس سے زیادہ سال کا جو ہے ذکر ہے، یعنی 60 سال کے آس پاس ہے۔ لیکن جو ہے بست مقالیہ لکھا جو ہے عبدالحسین زرین کوب نے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 617 ہجری سے قبل ہی آپ وفات پا چکے تھے۔ تذکروں اور خود شیخ کی منثور و منظوم تصانیف سے آشکار ہے کہ انہوں نے صرف عارفوں کے حالات کی تلاش اور ان کے اسرار معلوم کرنے کی کوشش میں اپنی زندگی بسر کی، بلکہ وہ تمام عمر طریق عرفان میں سلوک کی سیر کرتے رہے۔ یعنی فرید الدین عطار نے اپنی عمر جو ہے کچھ حصہ عمر کا یا زندگی میں صوفی بزرگوں اولیاؤں کی زندگی کے معلومات جمع کرنے میں گزاری ہے۔ اس کے علاوہ خود چونکہ صوفیانہ طبیعت کے تھے اور صوفیانہ طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی، عشق الہی کی آگ میں جلتے رہے۔ عارف شاعروں کے امام مولانا جلال الدین رومی انہیں اپنا بزرگ اور پیشوا مانتے ہیں، یعنی مولانا رومی کی جو ہے ان کی بھی طبیعت اسی چیز کی طرف مائل تھی، وہ بھی ان کو اپنا رہبر پیشوا مانتے تھے، خواجہ فرید الدین عطار کو۔ ثابت کیا ہے؟ ہفت شہر عشق را عطار گشت، یعنی عشق کے 7 شہروں میں عطار گم کے آیا ہے۔ ما ہنوز اندر پائے یہ کوچیم، ہم ابھی بھی ایک ہی کوچے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے ابھی جو منزل ہے طے نہیں کی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں عطار روح بود و سنائی دو چشم او، عطار روح تھا اور سنائی اس کی 2 آنکھیں۔ ما از پی سنائی و عطار آمدیم، ہم سنائی اور عطار کے پیچھے پیچھے آئے ہیں۔ عطار کی طبیعت نہایت روان اور ان کی فکر بلند تھی، ان کی سوچ بلند تھی، ان کی طبیعت شاعرانہ تھی، چنانچہ انہوں نے نثر و نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ عام شاعروں کی طرح انہوں نے کبھی کسی کی مدح میں شعر نہ کہے، چنانچہ وہ خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ با عمر خویش مدح کس نہ گفتم، یعنی اپنی عمر میں نے کسی کی مدح گوئی نہیں کی۔ دری از بحر دنیا من نہ سفتم، دنیا کے لیے، دنیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے کوئی موتی نہیں پرویا، یعنی میں نے کوئی شعر نہیں لکھا۔ افسوس کہ عطار کی تمام تصانیف باقی نہیں رہیں،
اور جو تھوڑی بہت تصانی باقی رہ گئی ہیں ان میں بھی اختلاف ہے کہ وہ واقعی عطار کی ہی ہے کہ نہیں ہے۔ عطار سے منسوب پند نامہ، اسرار نامہ، جواہر نامہ، شرح قلب، مختار نامہ، مصیبت نامہ، الہی نامہ، خسرو نامہ وغیرہ نام کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثنویاں ہیں، یعنی ان کتابوں کے علاوہ بھی اور کئی مثنویوں کا نام جو ہے عطار کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ عطار کی ہے۔ شیخ عطار کی سب سے بڑی یادگاروں میں ان کے قصائد غزلیات کا دیوان ہے جس میں 10,000 کے قریب اشعار ہیں۔ جو قصائد اور غزلیں جس دیوان میں ہیں، منطق الطیر، الہی نامہ، مصیبت نامہ اور اسرار نامہ یقینی طور پر انہی کی مثنویاں ہیں، یعنی ان پر تحقیق کر کے یہ پتہ چلا کہ ان کا اسلوب بھی ایک جیسا ہے۔ خسرو نامہ اور پند نامہ پر بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ بھی انہی کی کتابیں ہیں۔ اشتر نامہ اور جواہر الذات کا اسلوب جو ہے ان کتابوں سے نہیں ملتا ہے، ممکن ہے کہ یہ کسی اور کی ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء انہوں نے نثر میں لکھی، اس میں انہوں نے بڑے بڑے صوفیاء کرام کے احوال اور ان کے اقوال درج کیے ہیں، ان کی نصیحتیں لکھی ہیں۔ اس کتاب کو تصنیف کرنے میں انہوں نے کشف المحجوب جو ہجویری نے لکھی ہے، طبقات صوفیہ سلامی اور رسالہ کشیریہ جسے امام ابوالقاسم کشیری نے لکھا ہے کے علاوہ دوسری کتابوں کو بھی پڑھا ہے، ان سے بھی استفادہ لیا ہے اور اس کتاب کو مکمل کیا ہے۔ شیخ عطار نے خراسان کے دوسرے شاعروں کی طرح قصائد بھی لکھے ہیں، یعنی انہوں نے قصیدے بھی لکھے ہیں۔ قصائد جو ہیں ان کے لغت اور پند و عرفان کے لیے وقف ہیں، وہ انہوں نے معنی و مطالب بیان کرنے کے لیے اور اپنے صوفیانہ خیالات، اپنے صوفیانہ عقائد کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قصیدوں کو وقف کیا ہے۔ ان میں عطار قرآن کی آیتوں پر نظمیں تضمین کرتے ہیں، یعنی ان پر جو ہیں لکھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تشریح کرتے ہیں، دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہیں، انسان کو خواب غفلت سے جگاتے ہیں اور معرفت کے مضامین میں داد سخن دیتے ہیں، اور اس فن میں وہ قناعت کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، قناعت کو مسلسل وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور قناعت پسندی کی ترغیب دیتے ہیں۔ قصیدہ سرائی کے باوجود عرفانی اور صوفیانہ غزل کی استادی میں ثنائی کے سوا کوئی عطار پر سبقت نہیں لے سکا، یعنی ثنائی نے جو کچھ لکھا ہے اس پر انہوں نے سبقت کی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا نہیں اٹھا ہے جو ان سے آگے جا سکے۔ اگرچہ ثنائی نے بھی ان سے پہلے صوفیانہ اور شیرین غزلیں لکھی ہیں، لیکن سوز و دلکشی اور اثر آفرینی اور وجد آفرینی کے لحاظ سے ثنائی کا کلام ان کے پائے کو نہیں پہنچتا، یعنی ان کا کلام اس میں انتہائی کمال رکھتا ہے۔ اس فن میں عطار نہ صرف سب سے بڑے ماہر ہیں بلکہ ان کے بعد مولانا جلال الدین رومی اور حافظ جیسے زبردست شاعروں نے انہیں اپنا نمونہ بنایا ہے۔ عطار کے دیوان میں شروع سے آخر تک آتش عشق، سوز محبت اور شور وحدت کے وہ مظاہر نظر آتے ہیں کہ اسے پڑھ کر قاری کے دل میں آگ سی لگ جاتی ہے۔ دست در دامن جان خواہم زد، دست در دامن جان خواہم زد،
پای بر فرق جهان خواهم زد، اس بر جسم و جهت خواهم تاخت، بانگ بر کون و مکان خواهم زد. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اس کے ترجمے پر بات کریں گے. دست در دامن جان خواہم زد، یعنی میں اپنی روح تک پہنچنا چاہتا ہوں، اپنا پاؤں دنیا کے سر پر، فرق سر کو کہتے ہیں، رکھنا چاہتا ہوں. اور اصبر جسم و جہت خواہم زد، خواہم تاخت، میں گھوڑے کو اپنے جسم اور جہتوں کی طرح دوڑانا چاہتا ہوں، اور کونوں مکان میں اذان دینا چاہتا ہوں، آواز لگانا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ عطار کی تمام آتشین غزلیں ان کے عرفانی افکار اور صوفیانہ ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں. عطار کی غزلیں مطالب اور معنی سے بڑھ کر شور انگیز ہیں. ان کے وزن میں یکسوئی ہے. انہوں نے تمام بحور پر دلنشین اوزان اختیار کیے ہیں. دیوان عطار کے اکثر اشعار ردیف پر ہیں، ان میں قافیہ نہیں ہے، بہت کم ہے. عطار کی وفات روایتوں کے روح سے مغلوں کے ہاتھوں شہید ہونے سے ہوئی ہے. میں نمونے کے طور پر انہوں نے اپنے پندنامہ میں جو حامد کے عنوان سے کچھ شعر لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. حامد بے حد ان خدائے پاک را، ان کی ایمان داد مشت خاک را، ان کے در آدم دمید او روح را، داد از طوفان نجات او نوح را، ان کی فرمان کرد کہرش باد را، تا سزائے داد قوم عاد را، ان کے لطف خیش را اظہار کرد، بر خلیلش نار را گلزار کرد، ان خداوندی کے ہنگام سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر، سوی او خصمی کی تیر انداخته، پشه کارش کفایت ساخته، ان کی اعدا را به دریا در کشید، ان کی اعدا را به دریا در کشید، ناکر را از سنگ و خارا برکشید، چون عنایت قادر قیوم کرد، چون عنایت قادر قیوم کرد، در کف داود آهن موم کرد، با سلیمان داد ملک و سروری، شد مطیع خاتمش دیو پری. خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں. از تن صابر بکجمان کوت داد، از تن صابر بکجمان قوت داد، حمز یونس لقمه باهوس داد، بند ره آره بر سر می نهد، بند ره آره بر سر می نهد، دیگری را تاج بر سر می نهد، اوست سلطان هرچه خواهد او کند، عالمی را درد می ویران کند، هست سلطانی مسلم مرء را، نیست کس را زهره چنو چرا، ان یکی را گنج و نعمت می دهد، وان دیگر را رنج و زحمت می دهد، ان یکی را زر 200 همیان دهد، دیگری در حسرت نان جان دهد، ان یکی بر تخت باسد از و ناز، وان دیگر کرده دهان از فاکه باز، ان یکی پوشید سنجاب و سمور، دیگری خفته و برهنه در تنور.
ان یکی بر بستر کم خاو نخ ون دیگر بر خاک خاری بست یخ طرفت العین جهان بر هم زند کس نمی یارد که آنجا دم زند آنکه با مرغ و هوا ماهی دهد بندگان را دولت و شاهی دهد بے پدر فرزند پیدا او کند طفل را در مہد گویا او کند. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جب وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے اور مہد میں بھی پنگوڑے میں گود میں تھے تو انہوں نے بولنا شروع کیا. مردے 100 سال راہی می کند ان بجز حق دیگری کی می کند. مردوں کو زندہ کراتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ثانی کز تعین سلاطین می کند نجم را رجم شیاطین می کند. از زمین خشک رویاند غیاه آسمان را نیز دارد نگاه. هیچ کس در ملک او انباز نی قول او را لحن نی آواز نی. ان یکی کان حیا و حلم بود ون دیگر باب مدینه علم بود. ان رسول الله که خیر الناس بود عم پاکش حمزه و عباس بود. ہر دم از ما 100 درود و 100 سلام بر رسول و آل و اصحاب اجتماع. یہاں پر میں جو عطار کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے یہاں پہ اختتام کو پہنچاتا ہوں. تو یہ حمد کے عنوان سے کچھ شعر انہوں نے لکھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے اسلوب کو سمجھا ہوگا. ان کی بایوگرافی جو حالات زندگی اور ان کے کلام کے بارے میں جو میں نے مختصر تبصرہ کیا ہے وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.